بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ انسانوں کی تاریخ کی سب سے بڑی سیر 7 آسمانوں کی سیر، الاسراء والمعراج۔ یہ اتنا عظیم سفر مکہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سب سے مشکل اور سخت وقت میں ہوا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات۔ پھر طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے پتھروں سے مارا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے خون سے بھر گئے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں کسی اور کی پناہ میں رہ رہے تھے تو اسی سب سے مشکل وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانوں کی اس تاریخ کی سب سے بڑی سیر کرائی گئی، 7 آسمانوں کی سیر۔ یہ 7 آسمانوں کی سیر کا واقعہ نبوت کے 11ویں سال میں ہوا۔ ایک رات مکہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پر مکہ سے بیت المقدس کی طرف لے گئے۔ بیت المقدس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے پیغمبروں کی امامت کی۔ وہاں سے آپ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ پہلے آسمان کی طرف روانہ ہوئے۔ پہلے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام دنیا کے پہلے انسان تھے، تمام انسان انہی کی اولاد ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کا قرآن پاک میں ذکر 25 مرتبہ ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا اور انہوں نے جواب دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے آسمان کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں پر ان کی ملاقات حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ قرآن میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر 5 دفعہ ہوا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر 25 مرتبہ ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا اور آگے بڑھے اور تیسرے آسمان کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام آج سے 3600 سال پہلے فلسطین میں پیدا ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں 27 مرتبہ ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سلام کیا اور اس کے بعد چوتھے آسمان کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں ان کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی۔ دنیا میں سب سے پہلے ظلم کے خلاف جہاد حضرت ادریس علیہ السلام نے کیا تھا۔ آپ علیہ السلام کو دنیا کا پہلا سائنسدان بھی سمجھا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے دنیا میں پہلی دفعہ قلم استعمال کیا تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں 2 مرتبہ ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا اور اس کے بعد 5ویں آسمان کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ہارون علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت ہارون علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں 20 مرتبہ ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا اور اس کے بعد 6 آسمان کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ایسے پیغمبر سے ہوئی جن کا قرآن پاک میں ذکر سب سے زیادہ کیا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں 136 مرتبہ ہوا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں آسمان پر پہنچے۔ وہاں پر آپ کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المعمور دکھایا گیا، جس کا ہر دن 70,000 نئے فرشتے طواف کرتے ہیں۔ سدرۃ المنتہا آخری باؤنڈری ہے جس کے آگے کوئی مخلوق نہیں جا سکتی، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کو چھوڑ کر اکیلے آگے بڑھے اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعد میں صحابہ نے پوچھا کہ کیا آپ نے اللہ کو دیکھا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کیسے دیکھتا، وہاں نور کا پردہ تھا۔ پھر اتنے عظیم سفر کا اصل مقصد ظاہر ہوا۔ یہاں اسلام کا سب سے بڑا حکم مسلمانوں پر فرض ہوا، نماز، جو پچھلے 1400 سال سے دنیا کے کونے کونے میں ادا ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے نماز فرض نہیں ہوئی تھی کیونکہ مکہ میں مسجد بنانا ناممکن تھا۔ سفر معراج کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مسلمانوں نے مکہ سے ہجرت کی اور مدینہ منورہ میں اسلام کی پہلی مسجد بنائی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 50 نمازیں فرض ہوئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہوئے تو ان کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ کی امت 50 نمازیں کبھی بھی ادا نہیں کر سکے گی اور آپ اللہ تعالیٰ کے دربار میں واپس جائیں اور نماز کو کم کرنے کی درخواست کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے دربار میں واپس گئے اور آپ نے درخواست کی، جس پر اللہ تعالیٰ نے 50 نمازوں سے کم کر کے 40 نمازیں کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے تو انہوں نے فرمایا کہ 40 نمازیں بھی ناممکن ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے پاس واپس جائیں اور نمازوں کو کم کرنے کی درخواست کریں۔ اور اسی طرح تھوڑا آنا جانا چلتا رہا اور آخرکار 5 نمازیں رہ گئی۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ کی امت دن میں 5 نمازیں بھی ادا نہیں کر سکے گی۔
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے اور نمازیں کم کرنے میں مجھے شرم آتی ہے اور میں 5 نمازوں پر راضی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سفر میں جنت، دوزخ اور گنہگاروں کی تمام سزائیں دکھائی گئی۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس بیت المقدس پہنچے اور وہاں سے واپس مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج مکمل ہوا اور مسلمانوں پر 5 نمازیں فرض کی گئی۔ جی ناظرین، ایسے ہی خوبصورت اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔